بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ تجربہ شیئر کروں گا، نچوڑ شیئر کروں گا، خلاصہ شیئر کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے، درود ابراہیم پڑھنے کی منت مان لیں۔ بس تعداد آپ کو بتاتا ہوں، طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، پڑھنا کیسے ہے سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے آپ نے کرنا ہے، یقین مانے آپ خود حیران ہوں گے کہ وہ کام کہ جو برسوں کے پھنسے ہوئے، وہ مشکلات کی جو حل نہ ہوتی، اور وہ حاجات کے بڑی کاوشیں کوششیں کر لیں لیکن پوری نہ ہوتی تھی، اپنی کھلی آنکھوں سے ان حاجات کو اللہ نے چاہا تو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ میری مسز کی مہمانی کو بیٹے کی خواہش تھی اور بڑی دین خواہش تھی کہ اللہ کریم ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ انہوں نے درود ابراہیم پڑھنے کی منت مانی اور اللہ کریم نے کرم فرمایا، ان کو بیٹے سے نواز دیا۔ میری سسٹر کی درست ہو رہی ہے۔ میری سسٹر بڑی خواہش مند تھی کہ اللہ کریم اولاد عطا فرمائے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم کی منت مانی، اللہ کریم نے اولاد سے نوازا، اور یقین مانے ایسے حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ منت اور نیت میں فرق ہوتا ہے۔ منت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کے منت مانتا ہے، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی مرتبہ یہ ذکر کروں گا، یہ اتنی نوافل پڑھوں گا، یا اتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، تو یہ منت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے نیت کہ یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں یا یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے میری حاجت کو پورا فرما۔ اب منت جو ہے، اس کی جو احکام ہے، جو بھی سنتا ہے آپ پر لازم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ منت مان لیتے اور بعد میں کہتے ہیں جی کفارہ بتائیں، وہ کفارشی تو نہیں پھر کام بنتا۔ لیکن درود ابراہیم یہ وہ عبادت ہے کہ جو فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی طرح جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انعام ہی اس نام گرامی سنیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تو ہر وہ عبادت کے جس کا تعلق فرض یا واجب ہے، جن سے ہو تو اس کی منت مانی جاتی ہے، تو کام ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے منت مانی کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے تو میں 1.25 لاکھ درود ابراہیم پڑھوں گا، تو کام ہونے کی صورت میں 1.25 لاکھ درود ابراہیم پڑھنا اس پر واجب ہو گیا، بھلے جتنے عرصے میں پڑھے، اب اس پر واجب ہو گیا وہ پڑھے۔ تو میں اس میں آپ کو آسانی دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ منت نہ مانیں بلکہ نیت کریں کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھوں گا، یا روزانہ ایک تسبیح توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر نماز پر گنبد خضرا شریف کا تصور کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ کریم کرم فرما میری حاجت کو پورا فرما۔ تو یہ اگر 313 مرتبہ بھی درود ابراہیم صرف نیت کر کے یا اللہ میری یہ نیت ہے، میری حاجت ہے، کرم فرما پورا فرما دے، اور نیت کرے اور 7 دن اگر 313 مرتبہ درود ابراہیم نہیں بھی پڑھے، نہ یقین مانے اللہ نے جانا تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ منت ماننا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اتنی منتیں ماننے کے جو آسانی سے آپ ادا کر سکیں تو 11,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی منت مان لیں، یا 41,000 درود ابراہیم پڑھنے کی منت مان لیں، یا 72,000 درود پڑھنے کی منت مان لیں، یا 1.25 لاکھ مرتبہ اس سے اوپر کوشش کریں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی منت مانیں تو یاد رکھیے گا کہ کام ہونے کی صورت میں پھر آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، منت کی ادائیگی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ لیکن نیت اگر آپ کریں گے تو نیت سے آپ کوئی چیز بھی واجب نہیں ہو جائے گی۔ بس یہ نیت کریں کہ یا اللہ کرم فرما میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا ہے، اس کی برکت سے کرم فرما میری حاجت پورا فرما۔ یقین مانے کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ یہ 41,000 درود ابراہیمی کی پڑھنے کی منت مانی۔ اچھا پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں جس وظیفے میں جتنی زیادہ توجہ ہوگی، اخلاص ہوگا، خشوع و خضوع ہوگا، اتنی جلدی کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، چلتے پھرتے کیسے آپ توجہ ہوتی ہے؟ تو جس طرح زیادہ اہتمام اتنا جلدی کام اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے۔ آپ 2 نشستوں میں پڑھ لیں، 3 نشستوں میں پڑھ لیں، 4 نشستوں میں پڑھ لیں، لیکن روزانہ پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، خشوع وضو کے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، میرا کرم فرما، میری حاجت پوری فرما۔ جو دن آپ نے وظیفہ پڑھ لیا اس کے بعد رات کو عشاء کے ٹائم 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اچھی بات ہے، مگر نہ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں حاجت کی نفی پڑھیں۔ ایک
درود بھی پڑھیں یا کسی بھی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز نوافل حاجت کے پڑھیں، اس کا فائدہ ہے اور کام بنتے دیکھیں۔ الحمدللہ اچھا آپ نے نفل پڑھ لیے ہیں، درود ابراہیم سارا دن پڑھ لیا، اب ایک جگہ بیٹھ کے توجہ سے جتنا آپ نے درود ابراہیم پڑھا اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پہنچائیں، پھر حضور کے وسیلے سے کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ثواب کو تحفہ پیش کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں چاہا تو کسی بھی جگہ مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی، کیسی بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ حاجات کو پوری ہوتی دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت نفع بخش ہوگی۔ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا، جو چیز آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں رپلائی کروں گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔